سید شہداء امام حسین علیہ السلام انبیاء الہی کی اس اہم خصوصیات کا مظہر تھے، لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مصباح الہدیٰ یعنی ہدایت کا روشن چراغ کا لقب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولیاء الہی کی اہم خصوصیات اور سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم کی جانب اشارہ کیا ہے، ایسا سیدھا راستہ جس کی جانب تمام ائمہ اطہار علیہ السلام خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء الہی صبر، یقین اور عبادت کے ذریعے انسانوں کو الہی امر کی جانب رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور انہیں نیک کام انجام دینے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں وحی نازل کی، اور وہ ہمارے پرستش کرنے والے تھے۔ سورۃ انبیاء آیت 73۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے صبر پیش کیا اور ہماری آیات پر مکمل یقین رکھا، لہذا ان میں سے بعض کو ہم نے انسانوں کا امام بنایا اور وہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ آیت 24۔ سید شہداء امام حسین علیہ السلام انبیاء الہی کی اس اہم خصوصیات کا مظہر تھے، لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مصباح الہدیٰ یعنی ہدایت کا روشن چراغ کا لقب عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالتحقیق حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حق کی راہ اور اسلام کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے قیام کیا اور اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام کی تمام سرگرمیاں اور اقدامات قرآنی تعلیمات اور دینی دستورات کے مطابق تھی۔ آپ خود اپنے قیام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی از منکر کا اجرا بیان کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر بھی قرآنی دستورات میں سے ایک ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ آپ بہترین امت ہیں جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ آپ امر بالمعروف اور نہی از منکر انجام دیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 119۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں نے کربلا میں قیام کیا تاکہ مسلمانوں کو ذلت و خواری سے نجات دلا کر عزت عطا کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد بھی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی عزت کا خواہاں ہے وہ جان لے عزت تمام کی تمام خدا سے مخصوص ہے، اسی کی جانب پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال بھیجتے ہیں۔ سورۃ فاطر آیت 10۔ قرآن کریم میں خداوند رب العزت کا خطاب ہوتا ہے کہ نیک افراد کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ ایسی چیز خدا کی راہ میں دو جو تمہیں دل سے اچھی لگتی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 92۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی عاشور کے روز اپنا سب کچھ جس سے وہ محبت بھی کرتے تھے خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنا مال بلکہ اپنی جان اور اپنے عزیزوں کی جان بھی قربان کر دی اور اس طرح اپنے قیام کے برحق ہونے کو بھی ثابت کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک شخص نے اس کی وجہ پوچھی، جس کے جواب میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نفس مطمئنہ کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں، اے اطمینان کے مقام تک پہنچی ہوئی جان، اپنے پروردگار کی جانب لوٹ آ، ایسی حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے، پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر آیات 27 تا 30۔ تفسیر نمونہ میں بعض دیگر تفاسیر کے مطابق لکھا ہے، یہ آیات حضرت حمزہ حضور کے چچا سید شہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ سورہ مکی ہے لہٰذا یہ در حقیقت ایک قسم کی تطبیق ہے اور شان نزول نہیں، ایسے ہی جیسے سورہ کے شروع میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ایک روایت کے ذیل میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا، کیا ممکن ہے مومن اپنے روح قبض کیے جانے پر راضی نہ ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ناخوشی کا اظہار کرتا ہے، جس پر موت کا فرشتہ کہتا ہے، اے خدا کے ولی، ناخوش نہ ہو، اس خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، میں تم پر تمہارے باپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، مومن دیکھتا ہے تو اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن اور حسین علیہ السلام اور ان کی نسل سے باقی ائمہ علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں۔ موت کا فرشتہ اسے کہتا ہے، دیکھو یہ تمہارے دوست اور محبوب ہستیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ مومن اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور نگاہ کرتا ہے، یکدم ایک ندا دینے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا دیتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خاندان علیہ السلام پر یقین رکھتا ہے، اپنے پروردگار کی جانب لوٹ آ، ایسی حالت میں جب تو ان کی ولایت پر راضی ہے اور خدا اپنے ثواب کے ذریعے تجھ سے خوشنود ہے۔ میرے بندوں یعنی محمد و اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس وقت مومن کے لیے اس سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوگی۔ جلد از جلد اس کی روح بدن سے جدا ہو کر اس کی ندا پر لبیک کہے گی۔